بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے نسل کوثر۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 4 پڑھیں گے۔ دوسرا باب خلف صالح، پہلا حصہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنہئی کا انتخاب۔ اس میں عناوین ہیں: ملک کے داخلی سیاسی حالات صفحہ نمبر 71، امام خمینی کی رحلت صفحہ نمبر 72، دشمن کی جانب سے فوجی حملے کا خطرہ صفحہ نمبر 75، بنیادی قانون میں تجدید نظر صفحہ نمبر 77، ملک کی تعمیر صفحہ نمبر 80، بیرونی سیاسی حالات صفحہ نمبر 82، جنیوا میں مذاکرات صلح صفحہ نمبر 82، آیت شیطانی کی سازش صفحہ نمبر 85۔ دوسرا حصہ امام خمینی کے کلام کے آئینے میں، آفتاب انقلاب صفحہ نمبر 92، دین اور سیاست کا عالم صفحہ نمبر 93، مفکر اور دانشمند صفحہ نمبر 93، امام کے ہمراہ اور انقلاب کے ساتھ صفحہ نمبر 95، اولاد رسول صفحہ نمبر 96، عابد شب مجاہد روز صفحہ نمبر 97، معلم اور توانا خطیب صفحہ نمبر 98، متکبرین کے دشمن اور مستضعفین کے یاور و مددگار صفحہ نمبر 99، انقلاب کے قوی بازو صفحہ نمبر 100، سابقہ حسن کارکردگی اور محبوبیت صفحہ نمبر 101، مسلح اور روشن فکر صفحہ نمبر 102۔ تیسرا حصہ خالص محمدی اسلام کی راہ میں مسلسل کوشش، انقلاب سے پہلے کی جدوجہد صفحہ نمبر 104، امام خمینی اور عوام کے درمیان رابطہ صفحہ نمبر 106، سال 43 تا 56 کا جہاد صفحہ نمبر 108، مشہد میں انقلابی تحریک صفحہ نمبر 112، ایران شہر کی جانب جلا وطنی صفحہ نمبر 113، شورائے انقلاب رکنیت صفحہ نمبر 114، امام کی استقبال کی کمیٹی صفحہ نمبر 116، کمیونسٹ افراد کی سازش صفحہ نمبر 116، انقلاب کے بعد اہم ذمہ داریاں صفحہ نمبر 118، نمبر 1 سیستان اور بلوچستان میں آپ کی ماموریت صفحہ نمبر 118، نمبر 2 وزارت دفاع میں شورائے انقلاب کے نمائندے صفحہ نمبر 119، نمبر 3 سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کی سرپرستی صفحہ نمبر 120، نمبر 4 تہران کی جامع مسجد کی امامت صفحہ نمبر 120، نمبر 5 امام کی مشیر صفحہ نمبر 123، نمبر 6 مجلس شورائے اسلامی کے نمائندے صفحہ نمبر 124، نمبر 7 آپ کی صدارت۔ چوتھا حصہ مقام معظم رہبری کے اخلاقی فضائل اور علمی مقام صفحہ نمبر 128، شرعی احکام کے استنباط کی قدرت اور فقاہت صفحہ نمبر 129، تجربہ کار مدرس صفحہ نمبر 131، علم سیاست کے عالم صفحہ نمبر 134، مصنف اور محقق صفحہ نمبر 153، اخلاقی فضائل صفحہ نمبر 137، عاشق قرآن صفحہ نمبر 138، نماز کو قائم کرنا اور اسے اہمیت دینا صفحہ نمبر 139، قناعت و آزادی صفحہ نمبر 142، عزت و کرامت نفس صفحہ نمبر 142، تعبد و تقوی صفحہ نمبر 143، عشق اہل بیت علیہم السلام صفحہ نمبر 144، لوگوں کے ساتھ آپ کی محبت صفحہ نمبر 146، شجاعت صفحہ نمبر 146۔ دوسرا باب خلف صالح، صفحہ نمبر 70، صفحہ نمبر 70، پہلا حصہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنہئی کا انتخاب۔ سن 1367 سال شمسی کا خرداد ماہ انتہائی المناک ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم الشان بھی ہے، جس کا مشاہدہ ایران کی مسلمان ملت نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد طویل عرصے تک کیا ہے۔ اگرچہ اسلامی انقلاب کا آغاز سن
42 شمسی میں خونی انقیام کے ساتھ ہوا، لیکن انقلاب سے پہلے کی تاریخ میں بھی اس مہینے کی ایک خاص اہمیت ہے۔ سن 1368 ماہ خرداد میں ایک طرف اسلامی جمہوریہ کے مقدس نظام کے بانی رہبر کبیر انقلاب دار فانی سے رخصت ہو کر ملکوت اعلیٰ کی جانب گئے اور عالم ان کے غم میں سوگوار ہوا، دوسری طرف ایک عظیم مرد جو اولاد رسول ہے اس عظیم الشان انقلاب کی رہبری کے لیے چن لیا گیا۔ ایک ہی ساتھ اس مہینے میں ان دو بڑے واقعات کا رونما ہونا ہمیشہ کے لیے ایران کی تاریخ میں ایک خاص اہمیت کا حامل بن گیا۔ دوسرے باب کے اس حصے میں ہم دنیا اور ایران کے ان سیاسی حالات کو بیان کرنا چاہتے ہیں جو منصب ولایت کے لیے حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کے انتخاب کے وقت موجود تھے۔ اس بیان کی روشنی میں یہ واضح ہوگا کہ امام خمینی کی رحلت ایسے خطرناک اور حساس ترین حالات میں ہوئی جب انقلاب اور اسلام کے دشمن یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی وفات سے انقلاب کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن خداوند عالم کی مدد اور امام زمانہ کی خاص توجہ سے یہ حساس لمحہ بھی کامیابی کے ساتھ گزر گیا۔ امام خمینی کے شاگردوں کے درمیان یہ گوہر تابناک منظر عالم پر آ گیا اور اس نے کشتی انقلاب کو ساحل نجات تک پہنچانے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لی۔ ملک کے داخلی سیاسی حالات۔ جب رہبر معظم کا انتخاب کیا گیا، اس وقت ملک میں مختلف حوادث و واقعات نے مجموعی طور پر ایک خاص قسم کے حالات ایجاد کر دیے تھے۔ ان حوادث میں سے بعض اہم واقعات یہ ہیں۔ امام خمینی کی رحلت۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی وہ مرد عظیم جس نے موجودہ تاریخ کے بزرگ ترین انقلاب کی رہبری فرمائی، آنتوں میں زخم ہونے کی وجہ سے مریض ہو گئے اور ماہ خرداد سن 1368 شمسی کی 4 تاریخ کو ان کا آپریشن ہوا۔ اس خبر کی نشر ہونے سے ان کے تمام پیروکاروں اور چاہنے والوں کے درمیان پریشانی اور اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ معالجے کے وقت ہر لہجے کی خبر اور ان کی صحت و سلامتی کے بارے میں ڈاکٹروں کی بہت زیادہ امید اور آپریشن کے بعد ان کی اچھی جسمانی کیفیت دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں امید کی کرن چمکی۔ مسلمان اور انقلابی لوگ خبروں کے ذریعے امام خمینی کی بیماری کی افسوسناک خبر کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہے۔ علاج کرنے والے ڈاکٹر حضرات بھی ہر رات ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے حالات کی تفصیل پیش کرتے تھے تاکہ لوگ باخبر رہیں، اور لوگوں سے یہ درخواست کرتے تھے کہ امام خمینی کی شفائے کامل کے لیے مسجد میں جا کر خداوند عالم سے دعا کریں۔ اسی طرح وہ کیمرے جو فلم بنانے کے لیے اسپتال میں امام خمینی کے کمرے میں لگائے گئے تھے، اس سے لوگ براہ راست منظر دیکھتے تھے اور ان کے روحانی اور معنوی حالات کو دیکھ کر محبت میں آنسو بہاتے تھے۔ اس حالت میں بھی واجبات اور مستحبات انجام دینا حقیقی مومنین کے لیے بہت بڑا درس تھا، جسے لوگ حساس ترین حالات میں امام سے حاصل کر رہے تھے۔ ماہ خرداد کی 13ویں تاریخ کو یہ خوشخبری نشر ہوئی کہ امام خمینی نے ہسپتال کے احاطے میں چہل قدمی کی ہے۔ کچھ دیر بعد ہی لوگوں کو یہ خبر دی گئی کہ حضرت امام خمینی کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ ملک کے سربراہان اور ذمہ دار شخصیتوں نے لوگوں سے یہ درخواست کی کہ وہ مساجد اور دیگر مذہبی مقامات پر جا کر خدا کی بارگاہ میں حضرت امام خمینی کی شفا یابی کے لیے دعا کریں۔ ڈاکٹروں کی مسلسل کوششیں جاری تھیں، لیکن ظاہری طور پر کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا اور امام خمینی کی حالت رفتہ رفتہ نازک ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ملک کے صف اول کی شخصیات کو بھی یہ معلوم نہ تھا کہ حضرت امام کی رحلت کے بعد کیا واقعات رونما ہوں گے اور حالات کیا رخ اختیار کریں گے۔ اس ہسپتال میں جہاں امام خمینی کو داخل کیا گیا تھا، وہاں تمام اہم شخصیات جمع ہو گئی تھیں اور انتہائی پریشانی اور اضطراب کے ساتھ بہت غور سے مسائل کا جائزہ لے رہی تھیں۔ آخر کار 13 خرداد اور رات 15:20 پر ڈاکٹروں نے امام خمینی کی صحت کے بارے میں مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی کی روح دار فانی سے رخصت ہو کر ملکوت اعلیٰ کی جانب پرواز کر چکی ہے۔ امام خمینی کی رحلت کی خبر اگلے دن صبح سے پہلے نشر نہیں کی گئی، لیکن ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے اچانک غمگین انداز میں چپ ہو جانے سے لوگوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ ایک عظیم حادثہ رونما ہوا ہے۔ البتہ کوئی بھی اس تلخ حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔
14 خرداد کے 14 دن صبح 7 بجے کی خبر، جو ملت ایران کی تاریخ میں ہمیشہ ایک یادگار واقعہ بن کر رہے گی۔ خبر پڑھنے والے نے آیہ مجیدہ کی تلاوت کی تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور لوگوں کے گریبان غم سے چاک ہو گئے۔ سن 1368 14 خرداد ہر طرف غم و ماتم تھا اور سڑکیں اور گلیاں بھی امام کی سوگ میں سیاہ پوش تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے کہ پیغمبر اسلام کی رحلت کا واقعہ تکرار ہو گیا ہے۔ سڑکوں پر لوگ حیران اور پریشان سرگردان تھے، پرنم اور سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے۔ افسوس و حسرت سے اپنی انگلیوں کو منہ میں دے لیا تھا اور گھنٹوں گزر جانے تک لوگ متحیر تھے کہ کیا کریں اور اس غم سے کہاں پر پناہ لیں۔ اس حال میں جب لوگ اپنے آپ کو حضرت امام خمینی کی تشییع جنازہ کے لیے تیار کر رہے تھے اور لوگوں کا ایک سیلاب امٹ کر تہران کی طرف آ رہا تھا، مجلس خبرگان نے ایک جلسہ تشکیل دیا جس میں حضرت امام کا وصیت نامہ اس وقت کے صدر مملکت یعنی رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی کی جانب سے پڑھا گیا۔ وصیت نامے کے پڑھے جانے کے بعد مجلس خبرگان کے ارکان نے اپنی قانونی ذمہ داری کے مطابق اسلامی انقلاب کے آئندہ کے رہبر کو منتخب کرنے کے لیے مشورے دینے شروع کر دیے۔ ایک طرف لوگ اپنے رہبر کی رحلت سے غمزدہ ہونے کی بنا پر اپنے روزمرہ کے طبعی نظم و ضبط کو کھو بیٹھے تھے اور دوسری طرف منتظر تھے کہ مجلس خبرگان کیا فیصلہ کرتی ہے۔ لوگ یہ جاننا چاہتے تھے کہ اس الہی انقلاب کی رہبری اور پر حوادث دریائے متلاطم میں اس کشتی نجات کو چلانے کی ذمہ داری کس کے سپرد کی جاتی ہے۔ قلیل عرصے میں ایک مرتبہ رہبر معظم کے انتخاب کی پرمسرت خبر پھیلی، جو اس منصب کے لیے بہترین اور مناسب ترین فرد تھے، جنہیں حضرت امام خمینی کی تائید بھی حاصل تھی۔ ولایت امر مسلمین کے مقام کے لیے حضرت آیت اللہ خامنہئی کا انتخاب در واقع مرہم کی حیثیت رکھتا تھا، جو حضرت امام کے دوستوں اور پیروکاروں کے جلے ہوئے دلوں پر رکھا گیا، کیونکہ غمزدہ لوگوں نے یہ مشاہدہ کیا کہ اس شخصیت کو انقلاب کی رہبری کے لیے چنا گیا ہے، جو سالوں سے حضرت امام خمینی کی خدمت میں تھے، تمام حوادث انقلاب میں موجود تھے، ہر دل عزیز تھے اور ان کی صلاحیت اور لیاقت اور اسلامی معاشرے کی ہدایت کے لیے ان کی قابلیت ان کی صدارت کے زمانے میں بہت اچھی طرح ثابت ہو چکی تھی۔ حضرت امام خمینی کی تشییع جنازے میں تقریباً 9,90,00,000 افراد موجود تھے اور مختلف ممالک کے رہبر اور وہاں کی مذہبی اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی تھی۔ 15 خرداد کو وقت عصر پیکر مطہر سپرد خاک کیا گیا۔ 20ویں صدی کے عظیم الشان مذہبی اور سیاسی رہبر کی رحلت کے غم نے لوگوں کے سینوں کو تنگ کر دیا تھا۔ تمام عالم سیاہ پوش اور تمام آنکھیں پرنم تھیں۔ صرف خداوند عالم کی ذات پر ایمان، اس کی نصرت اور اسی طرح رہبر جدید آیت اللہ العظمیٰ خامنہئی کے انتخاب کی قلبی مسرت، یہ وہ عناصر تھے جنہوں نے عزاداروں کو اس عظیم مصیبت کے برداشت کرنے کی طاقت عطا کی۔ دشمن کی جانب سے فوجی حملے کا خطرہ۔ ملک کے عہدیداروں اور لوگوں کو امام خمینی کی رحلت کے بعد ایک بڑا خطرہ یہ تھا کہ اسلامی انقلاب کے دشمن امریکہ، عراق اور منافقین ایران پر فوجی حملہ کر دیں گے۔ امام خمینی کے فرزند مرحوم حاج احمد خمینی نے رحلت امام کے فوراً بعد اپنے پیغام کو نشر کیا، جس میں انہوں نے لوگوں کو امام کی راہ پر چلنے کی اور دشمنوں کے پروپیگنڈے سے ہوشیار رہنے کی دعوت دی، اور فوجی حملے کے بارے میں اپنے خوف کو یوں بیان فرمایا: پوری تاریخ میں واحد عوامی نمائندوں کی حکومت مجاہدین دشمنوں کے ہر قسم کے پروپیگنڈوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ قوم کے 2 طاقتور بازو یعنی اسلامی انقلاب کے پاسداران اور سرفراز اسلامی فوج اپنے رہبر اور امام کی ہر طرح کی حمایت کے لیے تیار، اور حضرت بقیت اللہ اعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور تک امام خمینی کی حکومت کو دوام دینے کے ضامن ہیں۔ لوگوں کے نام اپنے پہلے پیغام کے الفاظ جو رحلت امام کے بعد انہوں نے دیا، اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ حضرت امام کے فرزند انقلاب کے دشمنوں کی جانب سے حملے کا خطرہ محسوس کر رہے تھے۔
فوج اور سپہ پاسداران کے افسران اور سربراہان نے بھی اپنے مشترکہ بیان میں جو انہوں نے رحلت امام کی مناسبت سے شائع کیا، اس میں بیرونی حملے کے امکان کی جانب اشارہ کیا۔ اس افسوسناک واقعے کے بعد اب طاقتور سپہ پاسداران انقلابی اسلامی کی پاسدار اور جان ہتھیلی پر رکھ کر استکبار جہانی کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرنے والی فوج اپنے سپہ سالار اور سربراہ کے تحت فرمان دفاع مقدس کے لیے اپنی کامل آمادگی کا اعلان کرتی ہے، اور خدا کی لا یزال قوت پر بھروسہ کرتے ہوئے ایران کے سربلند و غیور لوگوں کی بے دریغ حمایت پر اعتماد کرتے ہوئے ایک لحظے کے لیے بھی دشمن کے مکروہ ہیلے اور سازشوں سے غافل نہیں ہیں۔ دشمنوں نے اسلام کو شکست دینے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ مذکورہ بیانات اس بات کی نشاندہی کرتے کہ رحلت امام خمینی کے بعد ہمارے انقلاب کو ایک بڑا خطرہ یہ تھا کہ دشمنوں کی جانب سے شاید فوجی حملہ کیا جائے، جو لطف الہی سے اور تشیع جنازہ میں لوگوں کی کثیر تعداد کی قدرت نمائی سے ٹل گیا۔ انقلاب کے دشمن اپنے اس ناپاک عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تشیع جنازے میں لاکھوں افراد کی شرکت جو اندرونی اور بیرونی ذرائع ابلاغ کے توسط سے دنیا والوں کو دکھائی جا رہی تھی، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایران کے عوام اپنے انقلاب کا دفاع کرنے میں سخت پابند ہیں۔ بنیادی قانون میں تجدید نظر۔ حضرت امام خمینی کی رحلت اور منصب ولایت امیر المسلمین کے لیے مقام معظم رہبری کا انتخاب اس وقت ہوا جب بنیادی قانون کی بعض شق اصلاح کے لیے شورائے تحقیق میں زیر بحث تھی، جسے اسی مقصد کے لیے تشکیل دیا گیا تھا۔ قوہ مجریہ حکومت میں تمرکز ایجاد کرنا اور شرائط رہبری میں سے مرجعیت کی شرط کا ہٹانا وہ اہم نکات تھے جو بنیادی قانون میں غور کرنے کے لیے شورائے تحقیق کے سپرد کیے گئے تھے۔ ابھی اسلامی جمہوریہ ایران کے بنیادی قوانین کی تدوین کو صرف 10 سال گزرے تھے، لیکن ملک کے اجرائی مسائل میں چند مشکلات کے پیش آنے کے باعث حضرت امام خمینی نے دستور صادر فرمایا، جس کی بنا پر یہ لازم تھا کہ بنیادی قانون میں کچھ اصلاحات کی جائیں۔ چونکہ ہر ملک کا بنیادی آئین اہم قانونی سند کی حیثیت رکھتا ہے اور ملی وحدت کا ضامن ہوتا ہے، لہذا بنیادی قانون میں اصلاح کا مسئلہ جب پیش ہوا تو اس نے ایران کی مسلمان ملت پر بہت زیادہ اثرات مرتب کیے۔ خصوصاً علمی مراکز اور ملک کی یونیورسٹیوں میں شورائے تحقیق کے مذاکرات کو ریڈیو ٹیلی ویژن سے نشر کیا جاتا تھا۔ اس مسئلے پر بحث کرنے کے لیے ملک کی مختلف یونیورسٹیوں میں سیمینار اور جلسے منعقد کیے جاتے تھے۔ حضرت امام خمینی کی بیماری کے آغاز سے ہی مستقبل میں اسلامی انقلاب کی رہبری کا مسئلہ اہمیت اور توجہ کا مرکز بن گیا تھا۔ شورائے تحقیق کے چیئرمین حضرت آیت اللہ مشکینی نے حضرت امام کی رحلت سے ایک دن قبل قم کی نماز جمعہ میں فرمایا کہ حضرت امام نے اظہار نظر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ مرجعیت تقلید کو رہبری سے جدا ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی شورائے تحقیق رہبری کو ایک کمیٹی کی صورت میں تشکیل دینے پر مائل نہیں ہے، لہذا مجلس خبرگان مستقبل کے رہبر کو واجد شرائط افراد کے درمیان سے انتخاب کرے گی اور لوگوں کے سامنے پیش کرے گی۔ اس مسئلے کی اہمیت اس وقت واضح ہوئی جب آقا منتظری کے استعفے سے مربوط بحث جو معاشرے اور ملکی مطبوعات میں ایک اہم مسئلے کی حیثیت اختیار کر چکی تھی، پیش کی جا رہی تھی۔ صاحبان عقل اور مفکرین حضرت امام کے اس فیصلے کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈال رہے تھے، اور مطبوعات و علمی حلقوں میں اس مسئلے کے بارے میں بحث چھڑی ہوئی تھی۔ مثال کے طور پر حجت الاسلام انصاری نے، جو حضرت امام خمینی کے دفتر کے ایک رکن تھے، امام کا آپریشن ہونے کے بعد 6 خرداد اور 1367 شمسی کی تقریر میں یہ کہا کہ مہدی ہاشمی کی سازش اس بات کا سبب بنی کہ آیت اللہ منتظری امام کے فیصلوں کے خلاف فیصلہ کریں گے۔
امام خمینی نے اس وقت آپریشن کرانے کا فیصلہ کیا جب کوئی چارہ نہیں تھا۔ حضرت امام خمینی کی آخری بیماری میں ان حوادث کا بڑا دخل تھا۔ خدا ہی جانتا ہے کہ امام خمینی پر کس قدر روحی اور نفسیاتی دباؤ پڑا تھا۔ ملک کی تعمیر۔ حضرت امام خمینی کی رحلت مقام معظم رہبری کا انتخاب اور ساتھ ہی ساتھ اس 8 سالہ جنگ کے بعد ملک کی تعمیر اور ان علاقوں کو بھی اثر نو آباد کرنا تھا جس میں بے رحم دشمن نے کسی بھی گھناؤنے جرم سے پرہیز نہیں کیا۔ یہ سب واقعات ایک ساتھ رونما ہوئے۔ شہروں پر دشمن کی بمباری نے ویرانی اور دیگر مشکلات کو جنم دیا اور متاثرہ علاقوں سے بے گھر ہونے والے مہاجرین کی کثیر تعداد ملک کے بڑے شہروں میں سکونت اختیار کی ہوئی تھی۔ جنگ سے متاثر ہونے والے شہروں اور دیہاتوں کی تعمیر ضروری تھی۔ جنگ زدہ مہاجرین کو ان کے اپنے علاقوں میں واپس لانا لازم تھا۔ جنگی مہاجرین کا مسئلہ صرف ان کے گھروں کی تعمیر اور دیگر رفاہی امکانات کے فراہم کرنے سے حل نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں ایسے شدید صدمے پہنچے تھے جن کی بنا پر وہ مختلف قسم کی اجتماعی، اقتصادی اور روحی مشکلات کا شکار ہوئے تھے جن کو حل کیا جانا بہت ضروری تھا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد ملکی تعمیر کا سلسلہ صرف جنگ زدہ علاقوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس جنگ سے تمام سیاسی، دفاعی، اقتصادی، اجتماعی اور ثقافتی بنیادوں پر اثر پڑا۔ خصوصاً ملک کی اقتصادی بنیادیوں کے بڑے حصوں میں مفلوج ہو گئے۔ جنگ کا اختتام ان تمام مسائل کے حل اور اصلاح کے زمانے کا آغاز تھا۔ ان سب حالات اور مسائل کے علاوہ یہ ایک حقیقت ہے کہ شاہ ایران کے ظالمانہ دور کے بعد جو کچھ ملک کو ملا وہ ایک بہت ہی خراب حالت میں تھا۔ دوسری جانب سے ملکی تعمیر کی غرض سے دنیا کے مختلف ممالک سے وسیع پیمانے پر سیاسی اور اقتصادی مذاکروں کا سلسلہ شروع ہوا تاکہ دوسرے ممالک کے وسائل اور ان کی مدد سے اس کام میں استفادہ کرتے ہوئے کم سے کم وقت میں ملکی تعمیر کو جلد از جلد مکمل کیا جائے، کیونکہ اس کام میں جس قدر تاخیر ہوگی اس قدر دیگر نئی مشکلات بھی وجود میں آئیں گی۔ اسلامی انقلاب کی حیات کا یہ زمانہ ان دشمنان اسلام کے پروپیگنڈوں کے پیش نظر اس بات کا متقاضی تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی اہم شخصیات مختلف ممالک کا سفر کریں۔ اسی بنا پر ملک کے اعلیٰ عہدیداروں نے مختلف ممالک کا سفر کیا۔ مثال کے طور پر مقام معظم رہبری جو اس وقت ملک کے صدر تھے چین اور شمالی جرمنی کے سفر پر گئے۔ اسی طرح ایران اور سابق روس کے درمیان بلند مدت اور وسیع اقتصادی تعاون کی مثال بھی دی جا سکتی ہے۔ ملکی تعمیر کی بحث میں ایک اہم مسئلہ جسے اخبارات میں بڑی سرخیوں سے بیان کیا گیا ہے، اسی طرح عام حلقوں میں یہاں تک کہ نماز جمعہ میں بھی اس مسئلے پر روشنی ڈالی گئی، وہ بیرونی سرمایہ کاری اور باہر سے قرضہ لینے کا مسئلہ تھا۔ ان قرضوں سے کسی طرح استفادہ کیا جائے اور اس کے نتائج کا مسئلہ سیاسی اور علمی حلقوں اور مطبوعات کا ایک اہم موضوع بن چکا تھا۔ بیرونی قرضوں کے سلسلے میں مختلف خیالات تھے۔ ایک گروہ اس بات کا معتقد تھا کہ ملکی تعمیر کے لیے بیرونی ممالک سے قرضہ لینا ضروری ہے اور اس کے لیے دقیقی پروگرام بنایا جائے تو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اس نظریے کے حامی افراد کے درمیان مجلس اسمبلی کے بھی بعض نمائندے تھے۔ اس کے مقابل دوسرے بعض افراد کا نظریہ یہ تھا کہ مقروض ممالک کی بحرانی کیفیت سے درس لیا جائے اور اپنے آپ کو قرض دینے والے ممالک کے دام میں گرفتار نہ کیا جائے۔ مجموعی طور پر جن حوادث و واقعات کو بیان کیا گیا اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جدید رہبر کے انتخاب کے وقت ملک کے سیاسی، اجتماعی اور اقتصادی حالات بڑے خطرناک تھے۔ ایسے زمانے میں بہت سے وہ دشمن جو انقلاب کے ہاتھوں زخم کھائے ہوئے تھے انتظار کر رہے تھے کہ کوئی موقع ملے تو انقلاب اور انقلابی طاقتوں کے خلاف اپنے غم و غصے اور نفرت کا اظہار کریں۔
انہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کے مقدس نظام پر ضرب لگانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رکھا تھا، لیکن خدا کے لطف و کرم، رہبر معظم کی ہوشیاری اور ملت ایران کی فداکاری اور حمایت سے وہ اپنے ناپاک عزائم کو پورا نہ کر سکے۔ بیرونی سیاسی حالات، وہ حوادث اور تبدیلیاں جو رونما ہوئیں اور خاص قسم کے حالات پیدا ہوئے، اس کے ساتھ ہی ساتھ بین الاقوامی مسائل سے بھی ہمارے ملک کی ایک خاص حالت تھی۔ دنیا کے وہ بعض حوادث و حالات جنہوں نے اس زمانے میں ہمارے ملک پر اثر ڈالا مندرجہ ذیل ہیں۔ جنیوا میں مذاکرات صلح، ایران کی جانب سے اقوام متحدہ کی قرارداد 598 کو قبول کیے جانے اور دونوں ملکوں کی سرحدوں پر جنگ بندی کے برقرار ہونے کے بعد دنیا کے اس خطے میں نئے حالات پیدا ہو گئے تھے۔ باس پارٹی جو مجاہدین نے اسلام کے وسیع اور شجاعانہ حملوں کی بنا پر مکمل تباہی کی زد میں تھی، امریکہ کے جنگی ماہرین کے مشورے، اسلحے کی فراہمی اور ان اطلاعات کی بدولت جو خلائی سیارے اور جاسوسی ادارے انہیں فراہم کر رہے تھے، اپنے آپ کو تباہی سے بچانے میں کامیاب ہو گئی اور اپنے نظام کو دوبارہ قدرت مند کرنے میں مصروف ہو گئی۔ جنگ کے اختتام پر سرحدی حالات ایسے تھے کہ عراقی اپنے آپ کو جنگ میں فاتح سمجھ رہے تھے اور خیال کر رہے تھے کہ ان حملوں کے دباؤ کی بنا پر حضرت امام خمینی نے قرارداد 598 کو قبول کیا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی، اور اقوام متحدہ کے نزدیک یہ قرارداد اس وقت قبول کی گئی جب ایران کا غلبہ تھا۔ فطری طور پر یہ قرارداد ایران کے حق میں ہونی چاہیے تھی۔ عراقی یہ سوچ رہے تھے کہ صلح کے مذاکرات کے دوران اپنے ان اہداف کو حاصل کر لیں گے جو جنگ سے حاصل نہیں کر سکے۔ جنیوا میں عراق اور ایران کے وزرائے خارجہ کے لا حامل اور طولانی مذاکرات سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ عراق کی بعض پارٹی ایران کے ساتھ صلح کی قرارداد اس وقت تک دستخط نہیں کرنا چاہتی جب تک کہ اسلامی جمہوریہ ایران ان کی تمام شرائط کو فاتح ہونے کے اعتبار سے قبول نہ کر لے۔ رہبران عراق یہ سوچ رہے تھے کہ مذاکرات کو طولانی کرنے سے ایران کو خستہ اور مایوس کر دیا جائے تاکہ صلح کے مذاکرات میں اپنی تمام شرائط کو زبردستی منوایا جا سکے، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران کے سیاسی میدان میں خدمت کرنے والوں کی استقامت، اسی طرح میدان جنگ اور رزم میں قربانی دینے والوں کی ثابت قدمی عراق کی باس پارٹی کے مذموم عزائم میں رکاوٹ بن گئی۔ حضرت امام کی رحلت اور مقام معظم رہبری کے انتخاب کے وقت اہم ترین مسائل میں سے ایک جنیوا میں ہونے والے مذاکرات کے بارے میں ایران کی عوام اور ذمہ دار شخصیتوں کی تشویش تھی۔ عراق کی دفاعی قوت بڑھانے کے لیے باس پارٹی کے اقدامات اور شمالی عراق کے کردوں پر اس پارٹی کے وحشیانہ حملے تاکہ اس علاقے کو کردوں سے خالی کرایا جائے اور انہیں جنوبی عراق کی طرف کوچ کرنے پر مجبور کیا جائے، اسی طرح وہاں کے شہروں اور دیہاتوں کو اجاڑنے کا عمل، یہ سب وہ مسائل تھے جنہوں نے ایرانی عوام اور عہدے داروں کی توجہ کو اپنی جانب مرکوز کر رکھا تھا۔ عراق کی جانب سے باقاعدہ طور پر دھمکیاں دی جا رہی تھیں اور آئے دن مغربی ذرائع ابلاغ سے یہ راز فاش ہو رہا تھا کہ عراق نئے اور پیش رفتہ اسلحہ خرید رہا ہے، جیسے ایٹمی اسلحہ، دور داغے جانے والی توپیں اور نئے میزائل کی خریداری کی خبریں نشر ہو رہی تھیں۔ امام خمینی کی رحلت سے ایک دن قبل کمانڈر جناب محسن رضائی نے لشکر سپاہ کی 2 جنگی مشقوں کے معائنے کے وقت عراقی اقدامات اور باسی پارٹی کی جانب سے ایران کو جو خطرات لاحق تھے ان کے بارے میں فرمایا۔ اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 598 کے اجرا میں جو مشکلات باقی ہیں وہ بتلاتی ہیں کہ دشمن اس قرارداد کو قبول نہیں کر سکتا۔ دشمن کی جانب سے دوبارہ نئے حملے کا احتمال ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ اس پارٹ نمبر 4 کا اختتام کرتے ہیں۔